صاحب صدر کی اجازت سے بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب سرفراز علی میتلو صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اپنے قیمتی ترین وقت میں سے کچھ وقت نکال کے آئے ہیں۔ ابھی ان کے کچھ اور معاملات ہیں، کچھ الیکشن کی گہما گہمی ہیں، تو ان کو کافی دور جانا ہے، ان کی کمٹمنٹ تھی، اس وقت میں سے ہم نے ان سے وقت لیا تھا۔ تو صدر مجلس کی اجازت سے میں گزارش کروں گا جناب مہمان خصوصی صاحب سے کہ وہ آج کے اس مجلس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بار کے اندر ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اپنا منشور کے اندر کیا چیزیں ان کی، اور اپنا خطاب فرمائیں اور میزبانوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ جناب بیرسٹر سرفراز علی میتلو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں میڈم ہوا لدانی صاحبہ کا، جنہوں نے آج کے اس محفل کی میزبانی کی ہے، اور اس محفل کے جو منتظم ہیں جاوید اقبال صاحب، جو میرے قریبی دوست بھی ہیں، مہمان خصوصی صاحب جو اس محفل کو پریزائڈ کر رہے ہیں، اور صدیقی صاحب، اور ہمارے اعزازی مہمانان گرامی، اور تمام شعراء اور وکلاء برادری کے نمائندگان و ممبران، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کے ماہ محرم کے آغاز کے مناسبت سے میں ایک بات کروں گا کہ ماہ محرم ہر سال ہمارے پاس ایک میسج لے کے آتا ہے کہ نہ ہم نے کبھی حق کی بات کرنے سے رکنا ہے، نہ کسی باطل کے سامنے جھکنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ان پہ لاکھوں سلام، انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی تھی کہ میرے جیسا کبھی تیرے جیسے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا خالی اپنی ذات کے بارے میں، انہوں نے کہا میرے جیسا۔ انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی ان کے فالوورز، پیروکار یا جو مسلمان ہیں، ان سب کے لیے یہ بات کہی کہ میری پیروی کریں اور اس جیسے کے پیچھے نہ جائیں، اور لہٰذا حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمیں تلقین ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے کی اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں ایک دوسرے کا محبتی اور مقرب فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو اور آبرو رکھے۔ جہاں تک ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کا ادب اور ثقافت کے حوالے سے ہے، تو ہمارے جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان میں سے ایک غرض ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی وکلاء برادری کے درمیان برادرانہ خوشگوار ماحول کو قائم رکھیں، اور اس تسلسل میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک آرٹس اینڈ کلچر کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا کام تمام جو فنونی اور ثقافتی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، ممبران کے درمیان اس قسم کی رجحانات پیدا کرنے ہیں کہ کیونکہ یہ جو فنونی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں، یہ ہمارے درمیان جو سختیاں ہیں، رنجشیں ہیں، ترشیاں ہیں، ان کو صاف کرتی ہیں اور ایک ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں۔ اس طرح کے محفلوں میں آپ آئیں، ہم میں آنے سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ جو مزاجاً آپ کی تھوڑی سی ناخوشی کا ماحول ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شعر آپ کے دل کو کوئی بھا جائے، کوئی میسج، کوئی بات، اس سے کافی چیزیں صاف ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں قلب کی کس اترتی ہے، سندھی میں ایک شعر ہے کہ دل کو جو آپ کو زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ترشیاں، مزاج میں ترشیاں آتی ہیں، وہ ایسے مشاعرے اور بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے تازہ ہو جاتی ہیں کہ دل کا جو آپ کا جو تراش ہے، چٹ کہتے ہیں، وہ نکھر جاتا ہے۔ تو ہونی چاہیے اس طرح کی محفلیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی محرم شریف اپنے اختتام پذیر ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی ادبی ایسی بیٹھک ہم ہائی کورٹ کے پلیٹ فارم سے بھی کریں، جس میں ہمارے وکلاء برادری اور دیگر شعراء کے درمیان ایک انٹریکشن ہو، اپنے ایک دوسرے سے واقفیت اور سہکار کریں۔
آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہم ایسے ہی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جیسی باقی انجمنیں, ہمارا انصاف کے ادارے سے تعلق ہے, ہم کوشاں رہیں گے. میں نے ایک شکوہ سنا ہے میڈم کا کہ انصاف یہاں کس کو ملتا ہے. میں آپ کے اس شکوے میں شریک بھی ہوں اور آپ سے اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ساری جو ہماری توانائیاں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم انصاف کے بول بالے کو بلند کریں. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کو اٹھا لیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں مختلف ممالک کے عدالتی نظام سے واقف ہوں, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے جتنا لوگ یہاں پہ کوستے ہیں بیٹھ کے ہماری عدالتوں کو. میں آپ کو جو آپ کے نظر خیال میں جو دنیا کے بہترین عدالتی نظام ہیں ان میں سے شاید انگلستان کا عدالتی نظام بھی آپ کی نظر میں ہوگا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس نظام کو پروہیبٹیو لیٹیگیشن کہتے ہیں, کہ یہ آپ کو عدالت میں آنے سے روکتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا الٹ ہے. آپ کو چھوٹی موٹی جو بھی پریشانی ہوتی ہے, بجائے کہ آپ اس کو باہمی رضامندی کے ساتھ سلجھائیں, آپ ڈائریکٹ عدالت پہنچ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں صلح پسندی کا رجحان کم ہو گیا ہے, درگزر اور برداشت کم ہو گئی ہے, جو بہت ضروری ہے. اس کو ایک دوسرا طریقہ جو انگریزوں نے اپنایا ہوا ہے اس رجحان کو واپس لانے کا, کہ انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے انصاف کی. میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے, ایک میرے دوست ہیں, اس کے ساتھ میں ایک اپنی نجی مصروفیت سے ملا, تو اس نے کہا میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک قسم کی ڈس ایگریمنٹ ہوئی اور ہم طلاق کے معاملے پہ چلے گئے, اور ہمارے درمیان سیٹلمنٹ ہونی تھی کہ یہ جو مالی معاملات ہیں کس طرح سیٹل ہوں گے. وہ مالی معاملات تو سیٹل نہیں ہوئے, اس کا بھی گھر بک گیا, میرا بھی گھر بک گیا, اور کیس وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. پھر میں نے بیوی کو کہا, وہ جو سابقہ اس کی بیوی تھی, اس کو میں نے, اس سابقہ شوہر نے کہا کہ دیکھو صرف اس پہ کہ کون کیا مال کا کون سا حصہ کون لے جائے کتنا, تو اس کو درستگی کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے دونوں مال ہی بکوا دیے, اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور وکیل دونوں پھر بھی ہمارے کو بل بھیج رہے ہیں کہ اتنے پیسے میرے بھی رہتے ہیں تیری طرف بھی رہتے ہیں, لہٰذا آؤ تو آپس میں صلح کرتے ہیں. پھر انہوں نے آپس میں صلح کیا, ان کے بچے ابھی بھی آتے جاتے ہیں. تو اس نے مجھے وہ قصہ بتایا کہ انگلستان کے انصاف کی یہ ماضی قریب کی مثال ہے, 2-3 سال پرانی, مجھے وہ پچھلے سال بتا رہا تھا. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لوگوں نے انصاف کے ادارے کو صحیح نمونے سے سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید بچے اور ماں کے درمیان اگر کوئی ترشی ہو جائے یا رشتہ داروں کی, تو بھی عدالت جانا ہے. نہیں جانا عدالت, آپس میں صلح کریں. ایک شعر ہے, من میں وہار مفتی تو قاضی کہاں یارو نچیں, کہ اگر آپ دل میں مفتی کو بٹھا دیں تو عدالت جانا ہی نہیں پڑے گا. یہ ضرور کریں, معاشرے کو صلح پسند بنائیں, درگزر کریں, برداشت کریں, بہت سارے معاملات یہیں ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا, میں دیوانی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں, دنیا میں یہ رجحان ہے آج کل میڈیشن کے حوالے سے. وکلا برادری کے ہمارے دوست بیٹھے, ان کو پتا ہے میڈیشن کیا ہوتی ہے, باقی دوست بھی جو اس معاملے سے واقف ہوں گے. کسی کا اگر کوئی دعویٰ 100 روپے کا ہے اور وہ نجی طریقے سے باہمی رضامندی سے اس کو 70 روپے مل رہے ہیں, 60 روپے مل رہے ہیں, میں کہتا ہوں میڈیشن والا یہی کہے گا کہ لے لو. 70 تو میں فائدے مند ہے آج, بنسبت 5 سال کے لیٹیگیشن کے بعد آپ 100 روپے لیں, اس کے بعد وہ, کیونکہ 5 سال آپ کے ضائع ہوئے, 30 روپے سے زیادہ لیٹیگیشن پہ خرچہ ہوا, آپ کا سکون برباد ہوا, معاشرے کے اندر آپ نے وہ رشتہ بھی کھو دیا. اگر باہمی رضامندی سے آپ کو 70 ملے, میں کہتا ہوں 50 ملے, آدھی لے لو. ویسے ہی کہاوت ہے نا کہ باہر کے پوری سے گھر کی آدھی بہتر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹیگیشن اور جھگڑے کے پوری سے رضامندی کا آدھا بہتر ہے, لے لو. یہ آج سے نیا محاورہ بھی آپ لے لیں کہ رضامندی والا آدھا کہیں بہتر ہے فساد والے پورے سے. تو یہ ہمیں صلح پسند بننا پڑے گا. زندگی ایک مختصر سی ہے, اس کو محبت سے گزاریں, رشتوں کو بچائیں. رشتوں کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا, صرف مال کی قیمت تھوڑی ہے. تو رشتوں کو بچائیں. رشتہ ایک دفعہ کھو گیا, وہ بنانا پھر بڑا ٹائم لیتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے خواہ کی ذرا لمبی تمہید کر دی, لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 2-3 باتیں ضرور کروں.
تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس مشاعرے کے میزبان اور منتظمین اور مہمانان گرامی سب کے میں تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کے اپنے درمیان مجھے بولنے کا موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.